جلے آقا کریم دے مواجہ شریف دے سامنے لوگ کھڑے ہوندے نا، وہ کلے پاکستانی تا کہیں نہیں کھڑے ہوندے، دنیا دے کونے کونے دے لوگ آقا کریم دے دروازے مبارک تے کھڑے ہوندے تے ہر کوئی اپنی اپنی بولی وچ اور اپنی اپنی لینگویج وچ اور اپنی اپنی لسان وچ اور اپنے اپنے طریقے نال آقا کریم دی پاک بارگاہ نبوت دے اندر اپنی اپنی بولی نال نبی کو اپنے درد سنے دے کھڑے ہوندے۔ اور میں قربان نہ تھی ونجا اون نبی مکرم تو کہ دنیا دے تمام کونیاں دے لوگ اپنی اپنی بولی وچ اپنے اپنے درد سنے دے کھڑے ہوندے، سناون والے تا ڈھیر ہوندے پر سنن والا صرف ہکو مصطفیٰ ہی۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم۔ اے لوگو اے مت گمان کرا ہے کہ میرا محبوب صرف ایک بولی دا نبی بن کے تشریف گھننا ہے، میرے محبوب ایک بولی دے نبی بن کے تشریف نہیں گھننا ہے، کائنات تے جتنیاں بولیاں ہیں ساریاں زبانہ دے اگر نبی ہیں تو نبی محمد ہیں۔ یہ وجہ واسطے تھا جس وقت کوئی پرندہ ہوا وچ پرواز کریندا ہے نا، وہ اگر اپنا درد سناوے ہے نا تو وہی نبی مکرم دی پاک بارگاہ وچ حاضر تھی آندا ہے۔ اللہ پرندیاں دی بولی دا بھی نبی کو پتہ ہوندا ہے، انہاں پرندیاں کو پتہ ہے کہ ساڈی بولی کو کائنات وچ کوئی نہیں سمجھ سکدا، اگر اساں اپنے درد سناویں تو محمد کو سناویں۔ اگر تھوڑا جہاں جانوراں چوپائے کو مد نظر رکھا ونجے تو او ہرن نہیں، جس وقت جال وچ پھس چکی ہے اور یہودی نے اپنے پنجائے گرفت دے اندر او کو ضبط کر چکے ہیں، مگر جیلے آقا کریم دا گزر مبارک کیا نا تے اون ہرن نے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا سونا میرے بچے این وقت دودھ تو تڑپ دے پہ حسن، اگر تساں چند دیر واسطے ای جگہ دتے بہ ونجو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس لوٹ آسا۔ آقا دی ذات نے اون یہودی کو پیغام بھیجا کہ تو ایویں کر ای ہرنی کو آزاد کر دے، تو انہیں صرف آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ ایو کچھ آکھا کہ جیلے جانور آزاد تھی میں دیکھو واپس نہیں لوٹ دا، آقا دی ذات مبارکہ نے فرمایا اگر وہ جانور واپس نہ لوٹا نا میں اون وقت تک میں محمد تیرے قبضے وچ ہاں۔ اون یہودی نے آقا کریم دا جلے اے زبان مبارک دا اخلاق لٹھا اور او ہرنی جلے اپنے بچوں کو دودھ پلاون واسطے گئی، انہیں اپنے بچوں کو آکھا کہ جلدی میرا دودھ پیو، میں اپنا ضمانت محمد مصطفیٰ کو دے کے آئیاں۔ اگر وہ یہودی نے میرے نبی مکرم کو تکلیف دیتی قیامت کے میدان وچ میں رب محمد کو جواب کیا دے سا تو انہاں بچیاں نے آکھ لیتا ساڑے ہوتے تو ان وقت تک دودھ حرام ہے جب تک اسا محمد مصطفیٰ دی ضمانت واسطے جگہ تو او ہر نیوی کو بھی علم ہی چوپایاں کو بھی علم ہی کہ ساڑی بولی مصطفیٰ سمجھ دیں اور ساکو اینا چیزاں تو آزاد کرن والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد عربی دی ذات ہے۔ تا کائنات احباب گرامی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تساں ایمان گھنناؤ اللہ دے بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے مزاجت تو کو میں نہیں اکنا گلے پھاڑ کے تساں سبحان اللہ آکھو یہ تو نہ ہوئے کہ سویرے تساں جس وقت کالج ونجو اور سکول ونجو استاد جی اور تو کل پوچھن بیٹا تھوڑے گلے کو کیا تھے تساں کو رات مولوی جی اور سارے کو ایکسرسائز کرائی رکھی تو میں تو کو تنگ نہیں کرنا بالکل فریش تھی کہ اور نارمل انداز تو کوئی جبر کہنی تو میٹھے میٹھے دھیمے دھیمے انداز نال یہ لفظ سنو اور ماشاءاللہ بھائی جان جڑا سون اپرائٹ کریں دے پہنا میرا دل تائیں میں آدھے میں ساری رات ہی لگا رہا ہوں اور کچھ تھکاوٹ ایسی مولوی نا کوئی خاص قسم دے تبخیری لوگ تھی میں مولوی اگر 2 گھنٹے ہی گھسٹائی دے بلائی رکھو نا تو میرے خیال ہے مولویوں کو جاگنے سے بھی میرا قصور کیا ہے تو یہ وجہ واسطے میں تو نہیں آکھنا نا میں تو صرف
تھوڑے سونے سونے چہریاں دی زیارت کرن واسطے تا حاضر تھی گیا. میں بشارت بھائی کو آکھ دیتا ہوں میں کہ نماز عشاء میں تھوڑے کول پڑھساں تھوڑی محفل چ اگر کوئی نہ ہو میری تقریر شروع. میرے کو آکھنا کہ 3 گھنٹے تقریر کرے سان جڑے میرے 3 گھنٹے گزرتے میں 5 منٹ باقی ہے. میرے کو تساں بلاؤ یا میرے کو دیگاں پکواؤ میں تو اپنے 3 گھنٹے پورے کر ہی دیتے نا. اگر میں تھوڑا جہاں لیٹ تھی ایک قدرتی گال ہے مولوی لیٹ تھی ونجے نا تے مقتدی آدن مولوی صاحب خیر ہے لیٹ تھی جو تے اگر مقتدی ہونا لیٹ تھی ونجن والے ونجن کوئی گال نہیں. اگر مولوی صاحب نا تھوڑا جہاں لیٹ تھی ونجن آدن مولوی جی ہونا راج گیا. چلو اساں تا لیٹ تھی ونجن اساں تا راج گیا ہیں جی اگر مقتدی ہونا جی تشریف کرنا ہی نہ گھنا ہوئے انہوں نے بارے کیا دنیا دا تخیل ہے. احباب گرامی اللہ کریم نے فرمایا ایمان گھننا ہو کہندے تے بالکل میں ٹھنڈے ٹھنڈے لے جے بولو نا کہندے تے گھننا اللہ دے اللہ دا نا اللہ ہے نا تے میں پڑھے باللہ کیا پڑھے سونے سونے بولن والے بیٹھے اور قرہ حضرات ائمہ مساجد امامین پاک اتنا تشریف فرما ہے سنیا سنیا مسیتاں دے باللہ اللہ دا نا تا اللہ ہے نا تے اللہ دے نا دے پچھو بے کیوں ہے یہ. کبھی کسی امام سے آپ نے پوچھا ہے کہیں گولو کرنا پوچھی گدا کرو ساری زندگی شرم میں جو گزار نہ چھوڑی کرو. اصلا جو استاجی اوروں کو 3500 روپیہ تنخواہ دینے میرے خیال ہے تمہارے پاس تو زیادہ ہو سی نا کتنے 7000 12000 ماشاءاللہ. ساڑھے پاس تو جی موجہ ہیں ساڑھے پاس تو 3500 روپیہ تے اگر 3500 کو 3 ہوتے اصلا تقسیم کروں چاہنا میرے خیال ہے دمہار دا میرے خیال ہے 100 کچھ روپے بڑھنے اے ہے وقت دے امام دی قدر. جڑا بچہ 4 سال مدرسے چو قرآن دی تعلیم گھن کے اور اپنے سینے وچ قرآن کو محفوظ کر کے جلے تواری خدمت آوے تے تساں بچے کو مزدور جتنی بھی مزدوری نہ دو میں توارے کو پوچھتا ہوں ان دے دل شکنی تھی سی یا دل جوئی تھی سی. وہ اپنے معاشرے چ بہ کے آکھ دے سی میں تا حمام والا کم سے گنا ایک فیشل کرواونا لیا میں 400 روپیوں دے کول مک گنا میں کو اما نے مولوی کیوں بنایا. مگر یاد رکھا ہے کائنات انسان دی قدر کہیں نہیں. اگر این حافظ قرآن دی قدر و منزلت پوچھتے ہوئے تا ہن انتظار کرو میدان قیامت کا. جدن میدان قیامت آسینہ تے اللہ کریم دی ذات مبارکہ فرمائے سے اقرا حافظ قرآن پڑھ. حافظ قرآن عرض کرے سی مولا اگر میں پڑھا دنیا وچ میں اپنے اساتذہ کو جلے سبق سنے دا مستاجی اور میں کوئی انعام دے دے ہن جلے میں تواڈے سامنے کلام بھی تواڈا اور جلے میں تواڈے سامنے مکری بن کے قرآن دی تلاوت کرے سا اجر کیا مل سی. رب تعالیٰ دی ذات مبارکہ فرمیسن کہ اقرا برتقے برتل اگر تم میں رب کو قرآن سنا میں جانا جتھا قرآن دی ایک آیت مکوے سی تائیں حافظ قرآن دا ایک درجہ بلند تھی ویسی. کائنات دے اندر اگر نوجوان بچہ بر اپنے سر دوتے پگڑی امامہ رکھ دینے نا تے اساں کو اون نظر نہ دے دے مولوی بن گیا جی. کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے امامہ شریف کو اپنے سر دوتے بدنا کیا تساں کو عیب دی نظر نہ دے دے وے. کیا او بچہ ٹھیک ہے جائیں بچے نے اپنے سر دوتے ہیئر سٹائل بھی ایسا کی تو ہے پتہ ہی میں لگ دے کہ نئی کٹیں دا بھول گے بیچارہ. کیا فیشن کو تسا سارا کچھ دین سمجھائے. کیا اسا کلمہ یہودیاں دا پڑھے یا کلمہ محمد عربی دا پڑھے. اج سارے پاکستان دے اندر بہ کے اسا اپنی ذات تے آقا کریم دی سنت مبارکہ کو پابند نہیں کر سکتے. دعویٰ کر گنو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. داڑھی جی جنہیں داڑھی جی دا صفایا ہے بس غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. وہ علامہ اقبال دھاڑ دھاڑ کر کے ایک جملہ بیٹھا فرمے دن وضع میں ہو تم نصارہ
تمدن میں ہو تم ہنود، یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ سرتا پا کتوں کوئی مسلمان دی شکل نظر آندی ہے؟ اگر کئی بچے نے اپنی ذات تے آقا کریم دی سنت مبارکہ دے مطابق امامہ شریف زیب تن کر دیتے، اساں کو تانے دے دے کے دنیا دے معاشرے وچ دین اسلام کو بیزار کرا چھڑے، کیا ہی کو انداز مسلمانیت ہے؟ اج دے اساں نوجوان بچے کو کیا آکھنا ہے؟ اساں اپنے بچے کو رستہ کیڑا دکھاونا ہے؟ کیڑے پاتھ تے چلاونا ہے؟ کیڑے راستے تے اساں بچے کو گامزن کراونا ہے؟ اج تا ساری نگاہ وچ او بچہ بہتر ہے نا جے اپنے آپ دے تے ایسا صفایا کروایا ہے جے کول تو یہود و نصارا بھی خوف کھاندن۔ اساں تا مسلماناں دی حالت ہے اگر اساں نماز پڑھن واسطے ہوں جُتی اگوں رکھوں ساری نماز نہیں تھیندی، اگر اساں جُتی پچھو رکھوں ساری جُتی کہنی ہوندی۔ اے انداز مسلمانی ہے۔ بہاولپور دے بائی پاس، ملتان دے بائی پاس تو رکھ کے بہاولپور دے بائی پاس تک تساں سفر کرو، جتنا بھی پیٹرول پمپاں دے ہوتے ٹھنڈے پانی دیاں سبیلاں دے کولر لگے کھڑن، ہوں دے نال ہی تا جھنجیراں نال گلاس بدھے پین۔ پوچھو جو صحیح یارو جھنجیراں دے نال گلاس کیوں بدھے پین؟ جنہیں مسلمانوں دا علاقہ جو تھیا، کیا ہی کو انداز مسلمانی آدن؟ کیڑے طریقے نال اسے مسلمان ہیں جڑے ملک دے اندر گلاس کو حفظ کہنی، گلاس امانچ کہنی؟ دساؤ مسلمان دی بیٹی امانچ کیویں ہو سی؟ اج سکون حکمران دی ضرورت ہے، جڑا حکمران عمر بن خطاب آئی، جس وقت آپ کی خدمت دے اندر ایک عورت حاضر تھی، حضور والا میں دکان دے تو تیل گھن کے واپس اپنے گھر دی طرف لوٹ دی پئی ہم، اور میرا تیل زمین اتے پہنچے اور زمین نے وہ تیل پی چکی ہے، مہربانی فرماؤ میں کو تیل واپس گھن کے دو۔ آپ نے اپنی جیب وچوں پیسے نہیں دیتے کہ واپس وائن دکان تو تیل گھن کے اپنی ضرورت پوری کر، آپ درہ چاہتا زمین تے لوٹے۔ آپ فرمایا جس وقت زمین تے آئے وہ جگہ دیتے درہ آپ نے زمین اتے مارا۔ آپ فرمایا تیری کیا جرت پئی ہے کہ ایک غریب عورت تا تو تیل پیتے بنے کاٹی دے وچوں تیل وگرنا قیامت علی بھرا تو مجرم ہو سے میں رب دی پاک بارگاہ تیری عدالت کروے سا۔ سکو تا یہ جی لوگاں دی ضرورت آئی، کیا اسا انہاں بچیاں نال اتنا کچھ ناروا سلوک کیتے کہ جڑے بچے نے دین اسلام واسطے کل غازی بننا ہے، مجاہد بننا ہے، آج اسا انہاں بچے کو تانے دے دیتے، زندگی وچ معاشرے دے تھپیڑے گزار کرتے، اسا انہاں دے دین وچوں دین دی نفرت پیدا کر چھوڑیے۔ کیا ہی کو مسلمانی آدن؟ ذرا اپنی ذات تا مطالعہ کروں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال سرکار بیٹھے فرمیدن، آپ فرمیدن کہ اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، کرا اپنی ذات تا محنت کر کے تو ہی کیا رب دی ذات نے تے کو وجود ہے باہر سے وجود ہے کیتا کیوں آئی؟ مگر یاد رکھا ہے قیامت کے میدان دے اندر رب ذوالجلال دی ذات دے پاک برکات دے وچوں او شخص قیامت علی مہاراں عزت تے لائق ہو سی جن دے دل وچ آقا کریم دی کمال محبت ہو سی۔ اللہ کریم نے فرمایا لتؤمنوا باللہ، ایمان گھنو اللہ دے نا دے پچھو بے کیوں ہوئی؟ بس ہندو تے صرف ایک کا گال تو کو تھکاونا مقصود نہیں۔ او سر ایک بزرگ فرمیندن، آپ فرمیندن گھر رچ کوئی ہووے نا تا ہک کا آواز ہی کافی ہے۔ گھر رچ یعنی چار دیواری وچ کوئی ہووے نا ہک کا دستک ہک کا آواز ہی کافی ہے۔ اگر چار دیواری وچ سیہن وچ گھر رچ کوئی نہ ہووے ساری دیواروں کنڈا کٹی رکھو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میرے وال توجہ، اگر گھر رچ کوئی ہے نا تو نبی دا ہک کو فرمانی کافی ہے۔ تو اگر سارا قرآن ہی دیو چاہتے ساری حدیثیں ہی دیو چاہتے وچ کشا نہ ہوئے کوئی فائدہ کہ نہیں۔ باللہ اے بے دا معنی تھی دے نال سرکی چاہتے نال،
اردو چاہدن ساتھ، عربی چاہدن باہ سببیتی. اللہ کریم فرمایا میں کو تو سب منے دے وے جیا مولا. فرمایا میرے منن دا تو کو پتہ ہے سبب کیا ہے؟ اللہ تو کو تو سب منے نے رب دی ذات مبارکہ فرمایا میں کو تو سب منے دے وے پر اے دساؤ کہ میرے منن دا سبب کیا ہے؟ اللہ کیا فرمایا میرا محمد. میں رب اپنی ذات وحدہ لا شریک ہاں. اللہ کریم فرمایا اگر تسا میرے کو منے دے نا میرے کو کلہ نہ منائے، اکیلا نہ منائے. وحدہ لا، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے نا. علامہ اقبال کو کہیں آگری تھا اللہ ہے نا وہ کہ جیا. فرمایا اللہ دا ابا، آپ فرمایا کہنی. فرمایا اماں، فرمایا کہنی. فرمایا بہن، فرمایا کہنی. بھائی، آپ فرمایا کہنی. فرمایا تو کو دلیل کیا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا ایتا کلام تو ڈسا. آپ فرمایا ہم کو خبر نہ تھی خدا ہے کہ نہیں، ہم کو تو اعتبار ہے محمد تیری زبان پر. سا کوئی پتہ کہنا ہی کہ خدا کتی ہے نا. اساں تا اپنی آنکھاں نال چشمے دید نال اساں اپنے رب دا دیدار کیتا بھی کہنی. ایتا ساکو مصطفیٰ دی ذات مبارکہ رسے کہ خدا ہے. جلے ساکو مصطفیٰ دی ذات مبارکہ رسے کہ خدا ہے. اساں مطالبہ کہنی کیتا کہ بیز کل تم یا موسیٰ پہلے ساکو رب دکھا بل تیرے رب کو میں نے سنا. فرمائے جلے سادے محمد آخری تھے ضروری اساں رب کو دیکھنے بس سادہ رب بھی سچا جائیں رب دا پیغام دیتے محمد ہی سچا. باللہ ہے نا باللہ. اللہ کریم فرمائے میں کو کلہ نہ منع ہے. اللہ تو ہی تا کلہ. فرمائے میں کو کلے ابلیس نے بھی منع آئی. ابلیس نے کلہ منع ہے نا. سجدے بڑے کی تیاز منکر ہو یہاں گزرنے کی تاب نہیں ہے اور ماتھے کا نشان بھی اتنا نایاب نہیں ہے. جسے تم دکھاتے ہو جبیں تان کے اپنی یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے. اور میرے پیر نصیر ملت و دین کو کہیں پہنچ گئی دا. پیر نصیر الدین کو پیر سے تو سا نماز کہنی بھی پڑھ دے. پیر صاحب کو کہیں پہنچ گئی. آپ فرمائے وہی تو کو کیا مشتبہ ہے، تو کو کیا اشتباہ ہے، تو کو کیا غلط فہمی ہے میں نماز نہیں پڑھدا. وہاں کہ مت تھے ہوتے محراب تو ہونا چاہیے نا. آپ فرمائے یار میرے دادے دے متھے ہوتے محراب کہنا ہے نماز کہنا پڑھدا ہے. انہاں کہ کوئی نہ سارے پاسے ہوندے نا، سارے پاسے ہوندے نا تے اساں دے چلو انہاں دے پاسے ہی ہوے ولو نماز پڑھ دین. آپ نے جڑا کو جواب دیتا آپ فرمائے او ٹھیک ہے مگر میں ایک گال آتا ہوں کہ کیا. آپ فرمائے یہ کوئی جلی جلائی روٹی تو نہیں ہے، یہ کوئی جلی جلائی روٹی تو نہیں ہے. جتنا تو ہے اتنی کھوٹی تو نہیں ہے. آخر اسے رگڑتا ہے سجدے میں کیوں؟ آخر اسے رگڑتا ہے سجدے میں کیوں؟ یہ بیچاری پیشانی ہے کسپوٹی تو نہیں. علامہ اقبال فرمائے دیں. علامہ اقبال فرمائے چلو سارے ننا کی دے وچ میرا گنو چ حضور کیا. آپ فرمائے داغے سجود، داغے سجود اگر تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا. ارے کوئی سجدہ ایسا بھی کر کے زمین پر داغ رہے. کوئی سجدہ ایسا بھی کر کہ زمین پر داغ رہے. اور ایک چغتا صاحب ایک بہت شاعرن میں استاد جی رضی خدمت کو گال عرض کرے سا. چغتا صاحب ایک شاعرن کو آدن ہم بھی قائل نہیں کہ جبیں پہ سجدے کا نشان رہے. ہم بھی قائل نہیں کہ جبیں پہ سجدے کا نشان رہے. ہم قائل ہیں کہ زمین پہ سجدے کا نشان رہے. ابلیس نے سجدے بڑے کیتے ہیں مگر انہیں اللہ کریم نے فرمایا میں کو سجدہ کرے نا جیا. اللہ کریم فرمایا میرے آدم کو من، میرے آدم کو سجدہ کر. وہاں کہ اللہ تے کو کرے سا. اچھا انہا مطلب ہے بھئی اللہ کو شیطان منے دہائی، اللہ دی کہنا منے دہائی. اللہ کو منے دہائی اللہ دی تے ذریعے اساں غور کروں چاہیے انہیں اکھ جھکی کر کے اساں اللہ کو اساں مننے ہیں.
اللہ دی اساں ہی منی اللہ سا کو آکے نہ سود نہ کھاؤ کچھ کیتے ہیں لا تأکل الربا وہ نہ کھوا ہے سود ساکو ڈاکٹر رکھے نا ڈاکٹر تو سن آج کل انار نہیں کھاؤنا انہوں کو پوچھو کیوں وہ اکسی بھئی آج کل علی پوری کہنی آئے ودے آج کل کندھاری آئے ودے یہ جڑے کندھاری ہیں ذری کھٹے ہوندے تو سن نہیں کھاؤنے یہ حلال ہیں نا مطلب کھا سکتے نا ڈاکٹر حلال شاہ روکے چاہے روک ویندے ڈاکٹر کو آکے نا اے ڈالٹا آج کل نہیں کھاونا تو صحیح میں کرو کو آئل پسند کر گنو اے بیچارہ ہن ڈالٹا چھوڑ دے سی آئل کھا سی کیوں بھائی میں کو ڈاکٹر آکے جی میں ڈاکٹر آ کیوں میں کرنے نا اللہ کریم دی ذات مبارکہ فرمائے جی میں آکھا اوے تا کر پر تائیں میں کو مننے پر میری تا نہیں مننی رب دی ذات مبارکہ فرمائے ابلیس تائیں میں کو مننے پر میری تا نہیں مننی مولا تے کو سجدہ کرے سا پر تیری آدم کو کہنا کرے سا رب دی ذات مبارکہ فرمائے والحق کر اگر تم میرے آدم کو سجدہ نہیں کریں دا نا ول میں رب تیری عبادت قبول کہنا کرے سا اگو ہی ظالم نے جواب دیتا آکھن لگا مولا میں تیرے بندے کو گمراہ کرے سا رب دی ذات مبارکہ فرمایا دسا کیڑا طریقہ تو میرے بندے کو گمراہ کرے سے آکھن لگا ثم لاتی انہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم تیرے بندے کو اگو ہی قابو کرے سا پیچھے ہی قابو کرے سا سجے ہی قابو کرے سا کھبے ہی قابو کرے سا مشرق مغرب شمال جنوب چاری طرف میں تیرے بندے کو اپنے تحت تصرف گھن گنسا اللہ دی ذات مبارکہ فرمایا چاریاں سمتا تا تائیں قابو کی تین پر دو سمتا چھوڑ دیتے نہیں اللہ او کہڑی ہاں رب کریم فرمایا ہے کہ زمین اللہ پاسا ہے کہ آسمان اللہ پاسا اللہ تیرا بندہ زمین تے آسمان تے کیا کرے سی رب دی ذات مبارکہ فرمایا اگر میرے بندہ سر سجدے چرک سی بل معاف چکرے سا دعا چمک سی بل معاف تو سب میں کو منو پر میں کو کلہ نہ منو میرے نال کہیں کو منو اللہ تیرے نال کے کو منو فرمایا ورسول میرے نال اکو منو جے کو میں بھیجے کہ ماشاءاللہ سونے سونے بولنا نے علماء کرام بیٹھے رسول دا جڑا لفظ ہے نا ارسلہ یرسلو اندہ لوگ بھی مانا تھی بھیجا ہوا کیا جے کچھ رہ کہتے ہیں اے بھیجا ہوئے وہ تارے کول جیلے برادری دے کارڈ آنے شادی کارڈ وہ کوئی آپ تا دیون کہنی آن دے معاشرے دا غریب بندہ آن دے نا تو ساں دی بڑی عزت کریں دے حالانکہ غریب ہوں دے بیچارہ اس سے کل دے آئے ودا ہوں دے ان دی بیچارے دی اپنی کہنی دے رینٹ دے منگی ودا ہوں دے پر تو دی عزت کیوں کریں دے آدھے وی کو کہیں بھیجے ایکو بھیجے میں توارے کل پوچھتا تواری برادری دا معاشرے دا کم تر پست قبیلے نال تعلق رکھنا لا اگر توارے دروازے تے آویں جے تو سوں دی قدر کریں دے اللہ دی ذات مبارکہ فرمائے ربی الاول وچ مہینے اپنے محمد کو بھیجے پر ایک کرائے جلے ربی الاول شریف دا مہینہ آوے نا تو ساں اپنے تیور بدل نہیں گننے تو ساں اپنے منہ دوتے ایہو جہی انداز نہیں اپنا منا کہ توڑے منہ دوتے 12 وجی ہوئے ایہو کچھ تا لکھا ہے کہ محمد کو بھیجا تھا میں ہے نا اللہ سے یہاں جلے تیرا محبوب سارے اندر آویں یا سا تیرے محبوب نال کیا کروں رب دی ذات مبارکہ فرمائے جلے میرا محبوب تاری خدمت چاہونے بل تساں ہیک کرا ہے میرے محبوب دی عزت تساں چکرا ہے میدان قیامت بل مقام تیسی اللہ خلاو یوم ایدین بعدم لے بعدنا عدوب الا المتقین قیامت علی ہمارا بھائی بھائی دا کہنا ہو سی بہن بہن دی کہنا ہو سی ماں بیٹے دی کہنا ہو سی بیٹا ماں دا کہنا ہو سی باپ بیٹی دا کہنا ہو سی بیٹی باپ دی کہنا ہو سی ان وقت سارے ایک بے دے دشمن ہو سن اگر ان معاشرے دے اندر بہ کے تساں میرے محبوب دی عزت چکی دینا میدان قیامت جو سارے فرشتے توڑے غلام ہو سن تساں میرے محبوب دے ایمان اور تساں ایک کرا ہے کہ جس وقت میرا محبوب توڑے کل آونجے تساں میرے محبوب دی قدر کرا ہے اور جلے سرکاری دنیا میں تشریف گھنا ہے نا تے سرکار دھاتے ہو جانے غسل تھی ہو جائے ناف ختنہ خوشبو کپڑے سرما سیند مینگ نکلی ہو جائی سبحان اللہ ہر مولوی کو پوچھے سے مولوی جی دساؤ نبی کو غسل کہیں دیتے مولوی آکے سا کو پتہ کہیں نہیں اے عاشقاں کو پوچھو تے مولوی نا اسا سرے کے جانے مولوی اروار دے تھینن تے عاشق پار دے تھینن تے علامہ اقبالی تھا فرمیندن آپ فرمیندن جلے نبی دا معاملہ آوے نا وال مولوی کو نہ پوچھا کرو فاسقلو
اہل الذکر وال مولوی دا کم کہ نہیں اتھا کیونکہ مولوی دیکھ کے منے دے مولوی لوگ نا مولوی جی سب کو حوالہ چاہیے وقت کتاب ہے جیسے معلوم دسے تے داتا سرکار جلے آپ مسجد بناون لگے ہیں نا تے سارے مولوی کٹھے دیا ہیں انہوں آگے محراب دیں گا ہے آپ فرمائے ٹھیک ہے انہوں آگے جی محراب ٹیڑا ہے آپ فرمائے یار ٹھیک ہے انہوں آگے جی کوئی نا ساڑھیا نمازہ خراب کروں تو ایک فقیر بندہ دیگے آپ فرمائے یار میرے نال ٹک کرنے گرو محراب دا رخ بیت اللہ دی طرف ہے انہوں آگے نہیں سکو دکھا آپ فرمائے چلو نماز دا ٹائم تھی پہ میرے پیچھو نماز آ پڑھا ہے جلے نماز ظہر دا ٹائم تھیا آپ نماز ظہر پڑھن واسطے آپ دے پیچھو آئے جلے اقتدا آپ دے اندر آئے ان وقت جلے آپ نے اللہ کیتا انہوں لاہور کھڑے جلے اکبر کیتا انہوں نے کعبہ سامنے جلے سلام پھر کیتا انہوں نے کہا داتا جی یہ وجہ کہ آپ فرمائے بس گال ہے تو سن دیکھ کے منے دے یہ مولوی بڑے عجیب قسم دے تھی مولوی میں اپنے منہ بھائیوں کو آگسا بھئی تُسا صرف مولوی نہیں بننا تُسا فقیر ہی بننے ورنہ خواجہ غلام فرید سرکار فرمیدن ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانے یا اللہ اے مولوی کچھ نہیں جانتے اگر سب کچھ جانتا ہے تو اللہ کا فقیر جانتا ہے علامہ اقبال فرمیدن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رہا عقل دا بیچاری تنقید کریں لیے اور عقل دا دیئے یہ انگوٹھے کیوں چومتے ہو تم یہ کیا اس میں کیا رکھا ہے یہ کبھی پلیت جگہ پہ چلا جاتا ہے کبھی پاک جگہ پہ چلا پھر چوم کے تم ادھر آنکھوں پہ لگا لیتے ہو عشق تو جواب دے دے حیا کر باب آدم چمائی سب کچھ آکھ دے دیں مگر علامہ اقبال فرمیدن عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم عشق بیچارہ عشق سرائکی جاندن عشق شودہ یہ شودہ بندہ ہے جی عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم جب نبی کا معاملہ ہے نا پھر عقل سے کام نہیں لینا پھر عشق سے کام لینا تا اعلیٰ حضرت سائیں کل کہیں پوچھ گی دا حضور نبی کو کہیں دھوائے آپ فرمائے ہاں میرے کل پوچھو میں تو کدھا سینا حضور کہیں دھوائے آپ فرمائے جلے آقا دی ذات مبارکہ کو غسل دیتا ویندہ پیائی نا اللہ کریم نے جنت تا پانی آپ کو غسل واسطے مغسل واسطے پانی استعمال کیتا جلے پانی آپ دے جسم مبارک دا آیا نا تے اللہ کریم فرمائے برتن چاہو جڑا سونے دا پرات تھال ٹب ڈش ہوئے وہ میرے محبوب تلے رکھو اور میرے محبوب ہوں دے ویچا میں تاکہ میں محبوب کو غسل دے وا جلے غسل اللہ پانی تھالے پراتے ٹبے آیا نا تے باقی پانی دے چھٹے بنتے باہر ڈٹھے اللہ کریم فرمائے کٹورے رکھو ارد گرد مولا کیوں فرمائے جڑے محبوب دے جسم مبارک نال پانی دے قطری نہ کٹوریاں چ ویسن میں آسمان بنے سا آسمان دے جتنے تارے ہو سن محمد دے جسم دے چھٹے ہو اعلیٰ حضرت نے کو نقل کی دا فرمائے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے اگر رات کو اوس آ بنیے اگر رات کو نمی آ بنیے یا سویرے جرلے تسا اپنے گھر دے اندر گھملیاں میں جو پے ہوئے درختاں دوتے تھوڑی جائیں شبنم دے دے کدائیں شبنم کو سوال تا کرو میں تیرے تے پانی تا چھڑکا کہنا کی تاہی رات تا تو بار پئی ہمیں پر ایڈا ساتھ تیرے تے پانی کہیں سٹے او پانی شبنم دے قطرے آکسن وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے اگر اے آسمان دوتے چمک دے ہوئے تارے جڑے بندے کو ڈپر کھڑے مرے دن اور پتہ ہی میں چلتے کہ انسان دیا اکھیاں کو چندھیں دے کھڑے بندہ ہی نہ تارے کو پوچھے اے رساؤ تو آکو دیکھنا لے ساڑے بابے بزرگی تک پہنچ چکے اور او انہاں دیا حیاتیاں قبریں مٹ چکے پر تو دیا تاریاں دیا جمانیاں کیوں کھڑی ہیں یہ تاریاں کو جواب خود دے سن کہ وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے اگو فرمیدن نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی تارے کٹوروں نے بھر لیے اچھا چلو ایتا او پانی آئی جڑا کٹوریاں چتے پراتے چایا مولوی جی بیا کی دے گی ہاں
आला हजरत फरमाइंदे अगू मेरे को पूछो मैं टोक में लफ्ज कहना दे सा आला हजरत फरमाइंदे मैं सरकार दी शाना सारियां बयान करे सा बचा जो उनके तलवों का धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन। अरे मौलवी जिस जन्नत के लिए तुम नमाजें पढ़ थकता है अगर उस जन्नत के दीवारों पर जो रंग और रोगन है ये मेरे मुस्तफा के कदमैन का पानी है। अरे जो बचा जो उनके तलवों का धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन। और अगू फरमाते जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। जो सरकार मदीना सल्लम जिसमें मुबारक दा बाकी मटीरियल आया है अल्लाह करीम ने ई जमीन को दिता और जमीन विच जितने फल और बूटे हैं अल्लाह करीम ने सारा मटीरियल ही को दिता। आज भी अगर साडे घर दे अंदर गुलाब दा फुल पैदा थिया खड़ा होवे ना ते असां जल्ले तोड़ के को सिंघदे खुशबू आंदी है। ते मैं तुहारे कोल पुछदा कादिरपुर लाड़ वाले ये दसो कि तुसां कोई दो भाइयां अत्तर फरोश वाले को अत्तर घिनकी दे मुंडे सट्टे इंदे चू खुशबू आवन लगी यार ने पता गै नहीं मैं बूटी कहना आ ते कंडे भी लगे खड़े कांटे भी हैं उत्ते जड़ा फुल निकले खड़े ना पत्नी खुशबू की दुआई है वो गुलाब दा फुल दे तुहाडी खुशबू नहीं। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। मैं बिल्कुल सादी जी मिसाल देवा चाह बिल्कुल सादी जी तुस ढेर सारा दिमाग वसी करके को सुन गिनो कि जेड़ा तुहाडा सीहन उंदे विच गुलाब दा बूटा लाया वने ते उंदे विचों जेड़ा फुल निकले वो तां खुशबूदार है। आज तक कहीं मौलवी फतवा तां नहीं लाया कि इंदे विचों इतनी खुशबू किदू आई है। कमाल है। अगर आमना दी गोद मौलाना साहब 3 रकात वितर का तरीका बताएं। हजूर पाक ने कितनी रकात पढ़ी कैसे पढ़ी 3 5 7 या 9 और तमाम रकात किस तरीके से पढ़ें हदीस और दलील से बताएं। शुक्रिया। ये वितरां दियां पुछे ने बेतराए होंदियां 5 होंदियां 7 होंदियां 9 होंदियां। अच्छा वितर बचे ने हजूर पाक ने कितनी रकात पढ़ी कैसे पढ़ी 3 रकात वितर। माशाअल्लाह सही 3 5 7 या 9 माशाअल्लाह बयान मुक गए 5 मिनट पूरे थी जन थक न वञन ते ये जब हाफिज बिशारा साहब मुझसे टाइम ले रहे थे ना तो वो आधे पैन भाई 11वीं शरीफ की महफिल है ते हुण मैं घड़ी दे रखना इडे 11 बज गए। असल दे ना मैं तो हकीकत से ना मेरा थकावट तो बिल्कुल मैं अगर बोला ना मैं तो 3 बजे तक घेन जुला मगर अल्हम्दुलिल्लाह तो कमाल मोहब्बत मगर कुछ मेरी अपनी मसरूफियात ऐसी है कि दिमाग दे अंदर 5 6 टाइम होने तो सब मेरे ख्याल दे आज 5वें प्रोग्राम दे बैठे हो सो आज दा पहला है इनका मतलब है मैं घट दे आया खड़ा आज मेरी कुछ मसरूफियात कुछ ई तरीके दियां रही कि तो मैं हवाला सिर्फ डायरी दे सकदा वरना बिया कुछ भाई जानो दा फरमाते पेन
بھئی یہ جڑا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات مبارکہ نے جڑیاں رکعت نماز وطر ادا کیتن، کیا احادیث بخاری وچوں این چیز دی کوئی دلیل ہے؟ یاد رکھو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ، آپ دا دین مبارک ساڈے کولو چند طریقے نال پہنچے، قرآن حدیث، صحابہ کرام، ائمہ کرام، چار طریقے نال پہنچے۔ پہلا طریقہ تا ہے کہ قرآن چو گنو، اگر تہاڈا علم اتھوں تک کہنی وال حدیث تو گنو، اگر علم حدیث تک کی کہنی وال صحابہ کو گنو، اگر صحابہ تک کہنی وال ائمہ کرام کو گنو۔ جیڑی ساڈی ہون حالت ہے او نہ گفتہ بے ہے، جیڑی ہون ساڈی اپنی حالت ہے، جیڑا ساڈا فقہ احناف دا طریقہ ہے، جڑے اساں حنفی لوگ ہیں، ائمہ کرام تو اساں صحابہ کرام دے معمولات تو اساں اپنی عبادات کو ادا کرنے ہیں، اے ساڈا طریقہ یہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے دی ذات والا صفات تو ہے، اور صحابہ کرام دا جتنا معمول ہوندا ہے او آقا کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا پہلو ہوندا ہے۔ اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے دی ذات نے سب کو ایک طریقہ دسائے نا، کہ حضرت عمر بن خطاب واحد او انسان ہیں جن دے بارے آقا دی ذات مبارکہ ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی کہنا ہو سی، اگر ول میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر سائیں دے پاک فرمان تو سب کو پتہ چل دے، آپ نے نہ رکعتاں کم کیتی ہیں، نہ آپ نے رکعتاں وچ اضافہ کیتے، آپ نے اپنے محبوب دی امت کو وہ دعوت دیتی ہے جیڑا طریقہ مصطفیٰ دا۔ حضرات گرامی، سیاستہ دے اندر جتنی احادیث پاک ہیں یہ سرکار دے سارے فرمان تا ہیں، مگر میں توڑے کو پوچھتا سرکار دی 23 سالہ زندگی میں صرف سرکار دے یہ فرمان ہے؟ چند لکھ احادیث ہیں، کیا 23 سالہ سرکار صرف چند لکھ گالیں کی تین گفتگو کی تین، باقی احادیث کی تھا گئی ہیں؟ پتہ چل گیا اے احادیث پاک چھپائیاں بھی گئی ہیں اور اے احادیث پاک مٹائیاں بھی گئی ہیں، اور ان احادیث پاک دا ڈھیر سارا خزانہ یزید علیہ لعنت نے جلوا دیتا ہے، ڈھیر سارے حافظوں کو شہید کرا دیتا ہے، جیڑی وجہ نال حضرات بزرگان دین نے ساڈا او طریقہ جڑا آقا کریم دی ذات مبارکہ تو گدے او ساڈے تک ہے، جڑا وطر دا طریقہ ہے او وطر دا طریقہ ای ہوئے جڑا فقہ احناف کریں گے۔ اگر کئی احباب کو کوئی ان دے وچ اختلاف ہے تو او اللہ دے قرآن اور محبوب دے پاک فرمان احادیث پاک دی روشنی دے نال این انداز وچ ون کے حضرات مفتیان دین تو رابطہ کرے اور پوچھے کہ میں این مسئلے دے اندر متشابہات دی دنیا وچ آ گیا کہ میرا متشابہ دور کرو، نہ کہ امت کو تفریق کرو، اور نہ ہی امت دے دماغ دے اندر ایسیاں گفتگو اور اگال ہی پیدا کرو جنہاں لوگ پڑھن تو بجائے نفرت نہ کریں۔ چلو سارے مولوی تے اختلاف ہوندے، فقیراں دا طریقہ ہوندے، مولوی آدن بھی کوئی بیچارہ ہی پڑھدا کھڑا ہوندے، کوئی بیچارہ ہی پڑھدا کھڑا ہوندے، کوئی بیچارہ ہی پڑھدا کھڑا ہوندے۔ سارے فقراء کرام فرمیندے، آپ فرمیندے چلو کوئی کہیں طریقے نال اللہ کو آیا تا کھڑے۔ ساڈے بزرگاں نے دین دا جڑا ساڈا طریقہ ہے وہ طریقہ یہی ہوئی ہے جڑا اساں 3 رکعات نماز ادا کرنے ہیں، اور اے طریقہ فقہ احناف دے مطابق امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافی ان دے اندر وال اختلاف رکھ دیں، کیونکہ انہاں سارے دے استاد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور آپ دے استاد حضرت امام جعفر صادق ہیں، اور آپ دے استاد امام باقر ہیں، اور آپ دے استاد سیدہ اما عائشہ ہیں۔ شاید کہ پتہ چل دے جڑا سنیاں دا درس آندے نا یا سنیاں کو جڑا سبق ملے اے ڈائریکٹ مصطفیٰ دے دروازے تو ملے۔ باقی میرا اے سوال دا جواب دے ونا دل شکنی نہیں، مطلب کوئی کہیں دا دل ٹوٹ گیا ہوئے، میرا مقصد صرف اے نہیں، میرا صرف مقصد ہے
کہ ایسا اپنی ہر بندہ اپنی اپنی اصلاح ای انداز وچ کرے کہ کہیں دا دل نہ ٹوٹے، اصلاح بھی تھی ونے۔ سیدنا امام حسنین کریمین آپ وضو بیٹھے کریں دیا، اور وضو کرن واسطے آپ تشریف کریں کہ بزرگ آپ وضو بیٹھے کریں دیا، ان بزرگ کو ڈیٹھو نے کہ وضو تو صحیح طریقے نال نہیں پیا کریں دا، آپ نے یہ فرمایا نا وہ بابے آ تو وضو ٹھیک نہیں پیا کریں دا تو دل ٹوٹ ونیا نا۔ آپ نے فرمایا بزرگو اساں وضو کرنے، اساں چھوٹے بچے ہیں، تساں بزرگ ہی وے، ساکو دیکھو اساں وضو ٹھیک کیتے، آپ وضو کرن واسطے بیٹھ گئے، جلے بزرگ نے ڈیٹھا نا، بزرگ نے آکھا فرمایا بچے تساں وضو ٹھیک کیتے، غلطی نہیں دے چاہیے، اصلاح بھی تھی گئی، مسئلہ بھی حل تھی گیا۔ اساں بھی اپنے محافل وچ، اپنی مجالس وچ، اپنے محبوب دیاں ذکر مبارک دے اذکار علیہ محفلہ دے اندر کوئی ایسا لاہی عمل تیار کروں جن نال کہیں دی دل شکنی نہ تھی دی ہوئے، مگر اتنا کچھ تھی وے کہ میرے محبوب نال پیار ضرور رکھدا ہوئے، میرے آقا نال کمال درجے دا پیار رکھدا ہوئے۔ احباب گرامی جتنی دیر میں آپ دی خدمت وچ کھڑا رہیاں دل تک ٹوٹ گئے ہو سن، نیندر بڑیاں پیاریاں پیاریاں آئیاں بیٹھیاں ہو سن، اور شاید اگر میں تھوڑا ٹائم زیادہ گھن کیتا ہوئے میک کو اللہ واسطے معاف کر دیوا ہے، صرف اصلاح واسطے میں آپ دی خدمت وچ حاضر تھیا کہ تواڈے صدقے میری اصلاح تھی ویسی، میں تواڈے واسطے نہ آیا ہوں، تواڈے صدقے میری اصلاح تھی ویسی، اللہ میکو محبوب دی سچی محبت نصیب فرما دے سی۔ اور گرد و پیش دے اندر ماشاءاللہ مدنی مننے بڑیاں بہاراں لکھیں دے ہیں، اور اساں کو بھی چاہیے ہے کہ اساں بھی آقا کریم دی پاک سیرت دے مطابق اپنی زندگی کی بسر کروں، اساں اپنے گھر دے اندر ایک بچہ ہی تیو جیاں پیدا کروں نا جڑا مصطفیٰ دا غلام ہی تو ہوئے نا، اور جس وقت ساڈا گھر دے اندر بچہ وہ سونی سونی داڑھی نال اور سونی سونی امامہ نال اور سفید لباس وچ ملبوس اور سرکار دیاں سنتاں کو اپنے گھر وچ اپنے دا پیا سی، جلے ملک شام دے دسترخوان دے تے عمر بن خطاب کھانا بیٹھے کھاندے اور عیسائی آپ دی دعوت وچ موجود ہیں، ایک کھانے دا ذرہ دسترخوان تے گیا، آپ نے دانے دا ذرہ چا کے منہ وچ پایا، آپ دے نال سفیر آکھن لگا حضور مدینے نہیں وے بیٹھے ملک شام بیٹھے ہوئے اور عیسائی تو کو دے کھڑے، آپ فرمایا کیا میں عیسائیاں دے منہ کو دیکھاں یا محمد دی سنت دیکھاں؟ احباب گرامی ایسا تا سرکار دیاں سنتاں کو زندہ کرنے اور آقا کریم دیاں سنتاں کو ایسا زندہ کرو کہ دشمن ہی سنتاں کو دیکھ کے اتھائی مر ورنہ۔ ایتا آقا دی ذات نے فرما رہی تھا کہ مسواک مارو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اڈو 14,000 ہے نیڈو 313 میں مسواک مارو، انہوں نے سنا مسواک نال کیا تھی ایڈو مسلمانہ نے مسواک مارنا شروع کیتا، انہوں نے گھوڑے بجا گئے خیمے پٹ گئے، انہوں نے کہا وہ باج میں، انہوں نے کہا کیوں؟ جنہیں مسلمان ڈاند کھڑے کرے دن کھاوے سے، یعنی یہ تا سرکار دیا سنتا دیا برکتا ہے نا، کاش اسائیں تا کوئی چیز اپنا گنو نا۔ اے آقا دی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا جلے رات کو پانی پیتا کرو نا دیا جلا کے پیتا کرو، یعنی روشنی کر کے پیتا کرو۔ تو یہودی ایک گزردہ پیا نے سرکار دا فرمان سن گیا، انہیں اپنی گھر والی کو رات کو آکھا میں کو پانی پلا، جلے پانی گھن کے پیالے چاہیے وہاں کہ تو ہی میں کر کے تو دیا جلا دیوا بال، وہاں کہ پانی پی، وہاں کہ کوئی نہ پہلے دیوا بال، وہاں کہ پانی پی، وہاں کہ اگے تا چپ کر دے پی وینا میں، وہاں کہ کوئی نہ آج دیا جلا، وہاں کہ نہ ساتھ ہے وہاں کہ کوئی نہ دیا جلا، انہیں جلے دیا جلایا نا وہ پانی دے اندر ایک بچھو آئی، انہیں پانی رکھ دیتا، اتھائیں بہ گیا سویر دی انتظار ہے، اکھن لگا یار کمال ہے جڑے محمد دی ایک سنت جان بچیں دیئے۔ آقا کریم دیا پیاریاں سنتا کو اپناؤں تا صحیح نا، سرکار دیا محبتاں کو اپنے سینے نہ لاؤں تا صحیح نا، کائنات دے اندر اللہ دی قسم وال سب کچھ تا او تھی سی کہ جڑا علامہ نے ایک بڑا سونا جملہ آکھ دیتا ہے کہ مفتیان دین سے یہ پوچھتی ہے کربلا، ارے بدت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، تم سے تو ایک بابری مسجد بھی نہ بچ سکی، میرا حسین محمد کی پوری شریعت بچا گیا۔ احباب گرامی اللہ دی پاک بارگاہ دعا اللہ مدنی منیا کو سلامت رکھے اور میرے نوجوان بھائیاں کو اللہ سلامت رکھے۔ علامہ اقبال انہاں نوجوانہ دے بارے ایک جملہ لیندن، علامہ اقبال فرمیندن کہ اللہ کرے کہ تیری یہ جوانی بے داغ راوے، زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ زمانے دی اکھ وچ حیا کہنی مگر تو اپنے قدمہ کو ایسا پھونک پھونک کے رکھنے کہ معاشرے وچ ایک کوئی نہ کہ یہ نبی دے غلام ہوندے نا،
جلے تو چلے نا تے دنیا وال تیری ریس کرے جے کو میاں محمد بخش فرمے دے بیٹھے نے کہ رکھ بندیا دنیا وچ تو ایسا بین کھلون تو ہوویں تے سب ہسن نہ ہوویں تے پھر رون. اپنی زندگی کو ایسے ڈھب وچ گزارو، ایسے انداز وچ گزارو کہ کوئی یہ نہ کہ نبی پاک علیہ السلام دا گستاخ آندا پہ، بلکہ یہ کوئی جا کہ نبی دا غلام آندا. اللہ دی پاک بارگاہ تو اللہ حاضری قبول فرماوے. مصطفیٰ